تو میرے مصطفیٰ کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں. پیغام جب اس تم وقت میں رکے ہو تو ایک پیغام میری تقریر سے حاصل کر کے جاؤ. اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. اپنے آپ کو پہچانو. ہم ہیں کیا؟ ہم ہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور جو یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، یہ کام چل رہا ہے. سب سے پہلا مدرسہ میرے مصطفیٰ نے جو رکھا تھا اس کا نام اصحاب صفہ ہے، جہاں صحابہ پڑھتے تھے اور میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے. مسجد میں دو محفل لگی ہوئی. ایک محفل میں ذکر اللہ ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور دوسری محفل میں علم دین کی باتیں چل رہی تھی. مصطفیٰ علم دین والی محفل میں بیٹھ گئے. تو کیا پتا چلا؟ امام غزالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں عبادت سے پہلے علم ہے. علم نہیں ہوگی تو وضو نہیں کر سکتے. علم نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. علم نہیں ہوگا تو سجدہ کیسے کیا جائے پتہ نہیں. علم نہیں ہوگا تو تحیات یاد نہیں ہے. علم نہیں ہے تو رکوع اور سجود میں کیا کیا واجب ہے، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا سنتیں ہیں، یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوگا. نماز کا سسٹم کیا ہے، نماز کے قواعد کیا ہے، نماز کی گراوٹ کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے علم ضروری ہے. جب علم حاصل ہوتا ہے تب اللہ کی پہچان ہوتی ہے. جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تب اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ مدرسے ہیں جو ایمان بھی بچاتے ہیں، جو عقیدے بھی بچاتے ہیں. مدرسے اللہ اکبر کبیرہ. تم اسلام کی تاریخ پڑھو. لاسٹ بات بتا دوں، بات ختم کر لو. اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری پڑھو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، آپ نے دیکھا سارے لوگ جانی دشمن بن گئے. مصطفیٰ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. کیا؟ جس کو کہتے ہیں حب کا پانی پن. اللہ مصطفیٰ راہوں سے چلتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. مصطفیٰ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پشت پر اوجھڑی ڈالی جاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور خاتون جنت فاطمہ زہرا اپنے ننھے ننھے قدم سے اپنے مصطفیٰ اپنے بابا جان کی پشت سے اس اوجھڑی کو اٹھاتی ہے. اور اسلام پہچانو. اسلام. خواتین یہاں پر موجود ہیں، میری ماں بہنیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سمیہ یہ اسلام لائیں. اسلام لانے والوں میں ان کا 7واں نمبر ہے. 7واں. صرف 6 مسلمان، 7ویں مسلمہ حضرت سمیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے اس دور میں ایمان لانا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل. تو یہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی. غریب گھر سے بے بس تھی، پہلے غلام تھی، کنیز تھی. ان کو آزاد کیا گیا تھا. جب آزاد ہوئی تو مصطفیٰ پر ایمان لے آئی اور مشکلوں کو بڑھا دیا. میرے بھائیو ادھر بیٹھو. بھائی صاحب ہلو، بس تھوڑی دیر چائے مت پلائے. میں بھی چائے ساتھ میں پیوں گا تمہارے. ادھر سن لو، ادھر سن لو. درود شریف پڑھ کے سنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ سن لو، بات ختم کر لو. حضرت سمیہ یہ 7ویں مسلمان، 6 مسلمان پہلے اور 7ویں مسلمان کا نام حضرت سمیہ. جب حضرت سمیہ ایمان لے کر آئیں، ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا. ایمان لانا ایسے تھا جیسے شہادت کا ہمیں قدم رکھنا، جیسے اپنے گھر کو اجاڑ دینا. اللہ اللہ. جب کافروں کو حضرت سمیہ کے ایمان کا پتہ چلا، جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے ایمان کا پتہ چلا، حضرت سمیہ کے ایمان کا جب شہرہ ہوا، ابو جہل کو جب پتا چلا، ابو جہل نے حکم دیا سمیہ کے گھر کو چلا دیا جائے. مسلمانوں، اگر تمہارے جسموں میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں، اگر گوشت کا لوٹ رہے تو تمہارا دل مچل جائے گا. اور اس محفل سے کچھ پیغام لے کر جاؤ گے. ابو جہلی جو آتنکوادی تھا، جو ٹیررسٹ تھا، جو سب سے بڑا شیطان تھا، اللہ اللہ، اس نے حکم دیا سمیہ کا گھر کو
کو چلا دیا جائے. اب یہ لوگ سمیہ کے گھر پہ پہنچ گئے, انہوں نے حملہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا, کافروں نے پوچھا, ہم نے سنا ہے تم محمد پر ایمان لے آئی ہو. سمیہ نے کہا ہاں ہاں میں محمد پر ایمان لے آئی ہوں. سمیہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر کو چلا دیں گے. حضرت سمیہ نے کہا تھا ارے گھر چلاؤ یا میرا جسم چلاؤ, یہ میری جان مصطفیٰ پہ قربان ہو چکی ہے, اب میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل نے حکم دیا, حضرت سمیہ کے گھر کو چلا دیا گیا, ان کے بستروں کو چلا دیا گیا, ان کی دیوار کو چلا دیا گیا. اور یہی تک محدود نہیں ہے, حضرت سمیہ اور آپ کے شوہر یاسر کو, آپ کے بیٹے عمار کو قید کر دیا گیا. آپ کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی اور زنجیریں جب ڈال دی گئی, اللہ اللہ پورے شہر میں گھما کر کھچیڑتے ہوئے قید خانہ لے جایا گیا. ابو جہل کے لوگوں نے حضرت سمیہ, ان کے شوہر, ان کے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا. پورے رات میں کھائے بے کھائے گزری ہے. جب رات گزر گئی, ان ظالموں نے بس نہیں کیا, حضرت سمیہ اور آپ کے شوہر, آپ کے بیٹوں کے جب پیروں میں زنجیریں ڈالی, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. اب انہوں نے ان کی زنجیروں کو, جو بستی کے کچھ پاگل لوگ تھے, پاگل جو مجنون ہوتے ہیں, جو اچھائی برائی میں تمیز نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ میں لگام دے دی گئی. اللہ اللہ پورے شہر میں گھمایا گیا. حضرت سمیہ کے بالوں کو گھسیٹا گیا, حضرت سمیہ کے کوئی ٹانگوں کو نوچتا ہے اور زمین پر کھچیڑا جاتا ہے. اللہ اللہ ابو جہل سوچ رہا تھا کہ سمیہ پہ تھوڑا ظلم ہوگا, سمیہ اپنے ایمان سے پھر جائے گی. ابو جہل سوچ رہا تھا مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی, یہ مسلمان اپنے دین سے پھر سکتے ہیں. لیکن اللہ اللہ اکبر کبیرہ, ارے گوشت کے لوٹنے سے کان سے سنو, دل کی آنکھ سے سنو. اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ اللہ جب ابو جہل نے ظلم و ستم کیا, ابو جہل کے ظلم و ستم کے بعد حضرت سمیہ کے ہونٹ ہلتے ہیں. کافی سوچ رہے تھے یہ اپنے نبی کا انکار کر دے گی, یہ ہمارے بتوں کی تعریف کرے گی, ہو سکتا ہے اب یہ اپنے ایمان سے باہر آ جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے جب حضرت سمیہ نے لب کھولے تھے تو یہی کہا تھا اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہے. اللہ 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 ایک ہے, محمد اس کے رسول ہے. ان ظالموں نے جب اتنا سنا, ان ظالموں اور ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھا دیے. یہی تک محدود نہیں ہے, ہر دن ایسا ہوتا رہا, ہر دن ایسا ہوتا رہا. جب کسی بھی طرح سے سمیہ کو نہیں پگلایا گیا, ایک دن آتا ہے تپتی ہوئی ریت پہ حضرت سمیہ کو لے جایا گیا. آپ کے تپتی ہوئی ریت پر اور لوہے کی گلمیگیں پگلا کر حضرت سمیہ کے جسم پر داغی گئی, حضرت یاسر کے جسم پر داغی گئی, حضرت عمار کے جسم پر داغی گئی. اللہ اللہ وہ تپتا ہوا ریت, ارے جو سعودی میں رہتے ہیں انہوں نے اگر دوپہری کا وقت دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایسیاں بھی موجود ہے, ہماری مسجدوں میں پنکھے بھی موجود ہے, ہمارے یہاں پر ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن اللہ وہ صورت جو بالکل سر پہ کھڑا ہے, اس تپتی ہوئی ریت میں اور لوہے کو پگھلا کر جسموں پر لگایا گیا. ارے جرم کیا تھا حضرت سمیہ کا, جرم کیا تھا, کوئی جرم نہیں تھا, صرف ایک اعلان کا اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اس کے رسول ہے. ارے دنیا کہتی ہے عورت نازک ہے, دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہے. میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں عورت کمزور نہیں ہے, عورت نازک نہیں ہے. دنیا کہتی ہے کہ عورت کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. دنیا کہتی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے, عورت ایموشنل ہوتی ہے, عورت جذباتی ہوتی ہے. یہ بات اگر دنیا دار عورتوں کی آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے والی اگر گرلس کے بارے میں کہی جائے تو میں مان سکتا ہوں وہ کسی کے بالوں سر کو دیکھ کے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے, وہ اپنی سر کو داغ داغ کر دیتی ہے. لیکن قسم خدا کی جو مغربی تہذیب و تمدن میں نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کی سیرت میں دیکھ کر بولتی ہے, جو فاطمہ زہرا کے آنچل میں بولتی ہے, تو وہ جانتی ہے میری عزت کیا ہے. اسے معلوم ہے وہ جھکتی نہیں ہے, اسے معلوم ہے وہ جھکے گی تو اسلام جھک جائے گا, اسے معلوم ہے اللہ نے اس کے سر پر اسلام کا تاج رکھا ہے. ارے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے قدموں کو فرشتے چومتے ہیں. اسے معلوم ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے اگر کوئی گندی نگاہیں اس کی طرف کرتا ہے نا, اس کے خوف سے ان کی نگاہیں خود بخود نظر آتی ہے. اللہ اللہ اسے معلوم ہے
जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए और फिर ऐसा किया गया और ज्यादा जुल्म और तशद्दुद बढ़ा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया जब इस अज़ाब से एक दिन का मामला नहीं था, 2 दिन का मामला नहीं था, पहले ये मामला था। हजरत सुमैया एक दिन अपने घर को जा रही थी, अबू जहल मिल गया, कहने लगा ए सुमैया क्या तुम्हें इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ना है? अल्लाह अल्लाह, इतने में मुस्तफा भी आ गए। मुस्तफा को जब सुमैया ने देखा तो मुस्तफा से सुमैया कहने लगी मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। सुमैया के इस कुर्बानी वाली साल जज्बे को देखा था तो सुमैया ने मुस्तफा ने कहा था ए इब्ने यासिर, ए आले यासिर, तुम सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन और होता है अबू जहल रास्ते में मिल गया, कहने लगा सुमैया बाज नहीं आओगी? कहने लगी नहीं नहीं। कहा सुमैया ने कहा अगर दौलत में बिकी होती तो मैं इस दौलत को छोड़ देती, अगर मैं माल और सर पर बिकी होती तो मैं उसको तर्क कर देती। अबू जहल ने कहा था किस नाम पर बिकी हो? कहा मोहम्मद के नाम पर बिकी हो। मेरा दिल दुनिया से खाली हो गया है, मेरे दिल में है तो मुस्तफा का इश्क है, अगर मेरे दिल में है तो अल्लाह का डर है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कहा था सुमैया हम तुम्हें मार डालेंगे, सुमैया हम तुम पर और ज्यादा जुल्म और तशद्दुद करेंगे। सुमैया ने कहा अरे जान मांगेगा, जान तो जान लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान अल्लाह अल्लाह। अबू जहल झुंझलाया, अबू जहल झुंझलाया, अबू जहल ने हथियार निकाला, हथियार निकालने के बाद हजरत सुमैया पे चलाया। जब हजरत सुमैया पे चलाया हजरत सुमैया की गर्दन से छुपा हो गई, हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सुमैया का खून आज भी तड़प तड़प कर इस उम्मत की ख़वातीन को ऐलान कर रहा है ए ख़वातीन उम्मत, मुस्तफा के खातिर अगर जाने देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन ईमान न देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, औलाद-ए रसूल, सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत सुमैया उस खातून का नाम है जिसने इस्लाम की राह में अगर किसी कुर्बानी शहीद हुआ है तो वह खातून हजरत सुमैया की कुर्बानी है। सारी कुर्बानियां बाद में हुई हैं। इस इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी के खून ने सींचा है तो वह खातून हजरत सुमैया ने सींचा। अल्लाह यहीं पर बस रही है। इन जालिमों ने उनके शोहर यासिर को बुलाया, हजरत यासिर को भी शहीद कर दिया। अब बेटे बचे अम्मार अफसुर्दा हो गए, मुस्तफा की बारगाह में पूछे या रसूल अल्लाह मेरी माँ शहीद हो गई है, मेरे बाप शहीद हो गए हैं। मुस्तफा ने फरमाया ए अम्मार सब्र करो, सब्र सब्र करो, जन्नत है जन्नत। जब ग़ज़वा-ए बदर आया अबू जहल मारा गया, मेरे मुस्तफा अबू जहल के पास गए, अम्मार को बुलाया और कहा अम्मार आओ, देखो तुम्हारे माँ के मुजरिम से अल्लाह ने इंतकाम ले लिया है। आज तुम्हारी माँ का मुजरिम, आज तुम्हारी माँ का कातिल देखो बदर में कैसे पड़ा है। जो अपने आप को बादशाह कहलाता था, जो अपने आप को हाकिम कहलाता था, तो अबू जहल अगर सय्यदुल बागी कहलाता था। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक महदूद रही है। फिर मुस्तफा ने अम्मार के हाथ को पकड़ा और इस तरह से बुलंद किया और कहा है लोगों सुनो, जो अम्मार से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने अम्मार से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की। तो अम्मार और हजरत सुमैया ने यही पैगाम दिया है, अरे जो चाहे कर डालो, माल की बात आओ माल दे दो, जान की बात आओ जान दे दो, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न दो। और उनका पैगाम यही था जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा